خیر معین۔ اگر جبیرہ پر زخم، پھوڑا یا ہڈی معمول سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور معمول سے زیادہ پھیلنے کا معیار عرف ہے، عرف کہے کہ یہ تو بہت زیادہ زخم ہو گیا ہے ہاتھ پر یا پیر پر یا چہرے پر یا سر پر، یہ معمول سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ زخم ہے، چاہے ہاتھ چہرے پر ہو، چاہے سر ہو، پیر پر ہو، بہت زیادہ پھیلا ہو، تو پھر انسان تیمم کرے۔ لیکن اگر معمول سے زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہے بلکہ معمول کے مطابق ہے، لیکن اب جو زخم لگا ہے وہ خود اعضائے تیمم پر ہے، اعضائے تیمم پر جو بہت زخم لگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے احتیاط واجب ہے کہ انسان وضوء جبیرہ بھی کرے اور تیمم بھی انجام دے۔ خود اعضائے وضو پر ہی جو ہے زخم لگ گئے، اعضائے تیمم پر بھی زخم لگ گئے، جو اعضائے تیمم جو تیمم کرنا چاہتا ہے اسی پر زخم لگا ہوا ہے، تو تیمم بھی کرے اور وضوء جبیرہ بھی انجام دے، دونوں انجام دیں گے احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ لیکن اس دونوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے، دونوں چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر جبیرہ کسی نے زخم سے بہت زیادہ باندھ دیا ہے اور بہت زیادہ باندھنے کی وجہ سے ہٹانے سے تکلیف ہونے کا خطرہ ہے، یا تکلیف کے علاوہ کچھ زخم میں خرابی ہو جانے کا خطرہ ہے، یا ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، یا ہڈی ہل جانے کا خطرہ ہے، تو پھر بھی انسان وہاں پر تیمم کرے گا۔ تو جبیرہ میں اگر بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے، جبیرہ زیادہ لگایا ہوا ہے بہت، اس کو ہٹانا نقصان دہ، تو پھر تیمم سے کام چلایا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ آج کا جبیرہ کا یہ ہے کہ اگر پانی جبیرہ اور زخم والی جگہ پر پھوڑا، زخم یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پانی وہاں نقصان دہ نہیں ہے، وہاں ذرا نہیں پہنچا رہا ہے، لیکن پانی ہم چہرے اور ہاتھ پر ڈالیں گے جس کے نتیجے میں کسی اور جگہ نقصان ہو رہا ہے، اور جگہ جو ہے ضرر پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اس وقت جو ہے وہاں پر پانی استعمال کرنا ممکن نہیں ہو رہا، تو تیمم کرے گا۔ مثلا فرض کرتے ہم چہرہ دھوتے ہیں تو کان میں اتنا شدید درد و بیماری پیدا ہو جاتی ہے اسی پانی چہرے پر ڈال رہے، نقصان جو ہے وہ کان میں ہو رہا ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا جو اثر پہنچتا ہے کان میں، اور کان میں اتنا شدید درد ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کان پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے بیچارہ، کیا کرے، اتنا شدید درد ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئے کہ بھائی میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، آپ مجھے یہ دوائی دیجیے، تو اس نے کہا کہ میں چند قطرے دیتا ہوں، آپ آنکھ میں ڈال دیجیے گا۔ کہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ خراب ہے، آنکھ میں ڈیوں کہ دوائی کیوں دے رہے؟ کہا تم نے دیکھ کے نہیں کھایا کہ جلی ہوئی روٹی کھائی اس کے نتیجے پیٹ میں درد ہو گیا، تو تمہاری آنکھ خراب ہے اصل میں، تم پہلے آنکھ کا علاج کرنا چاہیے۔ کہ یہ بھی ایسے ہی مسئلہ کہ ہم جو چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، درد جو ہے کان میں ہو رہا ہے، پانی کہیں ڈال رہے ہیں اور نقصان کہیں اور جگہ پر ہو رہا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اعضائے وضو پہ پانی ڈال رہے ہیں لیکن نقصان کان میں ہو رہا ہے، تو کیا کریں، یا نقصان حلق میں ہو رہا ہے مثلا، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب انسان کو پانی نقصان دہ ہو، چاہے کسی اور اعضاء پر نقصان کر رہا ہو، تو پھر بھی انسان کو چاہیے کہ تیمم کرے، کیونکہ پانی نقصان دہ بنا، اس لیے جو ہے وہ پانی کا۔ اچھا، نقصان کا مطلب ہم نے پہلے بتا دیا، نقصان کا مطلب ہے تھوڑا درد ہو وہ نقصان نہیں مانا جاتا، تھوڑا سا بخار آ جائے وہ نقصان نہیں، تھوڑی سی سستی پیدا ہو جائے وہ نقصان نہیں،
تھوڑا سا جو ہے وہ کہیں درد شروع ہو جائے وہ جو ہے وہ نقصان دہ. نقصان شریعت مانتی ہے بہت بڑا نقصان، جان کا خطرہ ہو، بڑی بیماری لگ جانے کا خطرہ ہو، بڑی بیماری میں طول پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو، ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو، یا جو ہے انتہائی شدید قسم کا درد ہو جو قابل برداشت نہیں ہے عرف کے نزدیک، یہ ہے نقصان ہے. اس طریقے کے نقصانات کو شریعت نے نقصان، چھوٹا موٹا صبر کرنے کی تلقین شریعت نے کی ہے. اس لیے کہا کہ اگر کسی کو بخار آئے تو 3 دن تک کسی کو بتائے نہیں کہ مجھے بخار آیا ہوا ہے. اپنے آپ میں صبر کرنے کی توفیق دے، اپنے آپ میں صبر کی تلقین کرے. ویسے تو مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بخار ہو، کوئی بیماری ہے تو کہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے. تلقین سے بھی بہت ساری بیماریاں دور ہو جایا کر. صبر کی عادت ہونا چاہیے نا. تلقین سے بھی بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ علاج ہوا کرتا ہے. یہ خود ایک نفسیاتی علاج ہے نا. اس لیے صبر کرنے کی بھی انسان میں توفیق ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تلقین کرتا ہے مجھے کچھ نہیں ہے، اور سارے کام معمول کے مطابق انجام دیتا ہے. ہاں اگر کوئی بڑی بیماری تو اس کی پرواہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایسے نہیں بڑی بیماری لاپرواہ ہو جائے، اس کی جو لاپرواہی نہیں چلے گی. وہاں پر تو جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے بڑی بیماریوں میں. تو ہر ایک کا اپنا موقع ہوا کرتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو دوسرے مومن پر سوء ظن نہیں کرنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے. لیکن جب معاملات مومن سے انجام دے رہے ہیں تو سوء ظن کرنا ہے. خاص طور پر آج کل کے حالات جو ہے اس کے مطابق سوء ظن کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے دھوکہ دے رہے. اس لیے اپنی پوری کارروائی پوری کرنا ہے، اس میں کوئی جو ہے رعایت نہیں کرنا ہے. اس وقت جو پوری کارروائی کر کے پورے کارروائی کے ساتھ معاملات انجام دیں. حالات خاص طور پر جب ایسے ہوں تو اس وقت جو ہے مومن ہے تو کیا ہوا. اس وقت جو ہے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے اس وقت سوء ظن کرے معاملات کے اندر. تو ہر جگہ حسن ظن نہیں چلتا ہے، کچھ جگہوں پر سوء ظن کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے سوء ظن سے کام لینا. معاملات کے وقت بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بعد میں اختلافات پیدا ہو جائے، جھگڑے پیدا ہو جائے، دشمنیاں ہو جائے، اس سے بہتر ہے پہلے سے جو احتیاط سے کام لے لیں. ہاں تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے چھوٹی بیماریوں کو تو پرواہ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی بیماریوں سے بھی پرواہ نہ کر. نہیں، بڑی بیماریوں کو الرٹ رہنا ہے، اس کی طرف ہمیشہ توجہ رہنا چاہیے، اس کی طرف جو کوتاہی نہیں کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ہر وقت ہائی ہو کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو عورتوں کی طرح جو ہر آدمی جو چیخنے پکارنے لگتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی اس کا ہائی ہو کرنا شروع کر، یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان میں صبر کا بھی مادہ ہونا چاہیے نا. اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی بھی تھوڑی عادت ہونا چاہیے. مومن کی یہ تلقین ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو شکایت کرنا شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی چیزوں درد کو بیان کرنا شروع، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان اپنا گلا کرنا، جو اپنی جو ہے وہ چیزیں بیان کرنا، یہ جو انسان کی کمزوری ہے. انسان میں پختگی ہونا چاہیے. انسان خواہ ہر چیز بیان کرنے نہیں لگ جانا. تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان فصل کھلوائے، فصل کھلوانا کہتے ہیں اس بات کو کہ اپنی رگ کھلا کے گندا خون نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد پورے بدن کا خون صاف کیا جاتا ہے. وہ پرانے زمانے اس کا علاج بہت ہوا کرتا تھا. ہمارے یہاں ایک دفعہ قم میں ہم تھے، ایک صاحب ہمارے مدرسے کے پیچھے ایک دکان تھی، وہاں پر بال کٹوانے کے لیے گئے. وہاں لکھا ہوتا حجام، تو یہ سمجھے بھائی بال کاٹنے کی دکان ہے. دکان کے پاس پہنچے، اس کے پوچھے بھائی کہا مجھے وہ حجامت کرانی. تو اس نے کہا اچھا کمرے کے اندر چلے جاؤ. یہ تو پہلے حیران ہوا کمرے کے اندر کیوں بھیج رہے. پھر وہاں جاتے ہی وہ جب آیا تو کہا شلوار اتارو. یہ تو حیران ہو گئے. واقعی حقیقی ہے، واقعی ایسے جاری نہیں ہے. تو پتہ چلو وہ حجامت کی دکان تھی جو خون نکالتے تھے.
تو کمر میں سے خون نکالنے کے لیے شلوار بھی اتارنا پڑتی تھی، اس لیے جو ہے انہوں نے کہا شلوار جو ہے ناڑا کھولا، تو اس نے جو ہے اسے ڈر کے بھاگا ایک دم کہ کیا ہو؟ تو اگر فسٹ کھولا جائے اور حجامت کی جائے ہماری اصطلاح میں، تو اس وقت رگ کھولنے کے نتیجے میں خون بہتا ہے، اور وہ کبھی کبھی جو ہے وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ خون بہتا ہے، خون بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب خون بند نہ ہو رہا ہو یا کوئی بھی سبب کی وجہ سے جو ہے اس میں وضو کرنے میں رکاوٹ ہو، تو تیمم کرے۔ اور اگر رک سکتا ہے لیکن رکنے میں پھر نقصان کر رہا ہے پانی ڈالنا، تو پھر بھی تیمم کرے، یا نقصان کی وجہ سے تیمم کرے، یا فس کھولنے میں رک ہی نہیں رہا ہے خون، تو پھر بھی تیمم کرے۔ ہاں، رکنے کا ایک پوائنٹ ہے کہ اگر جو تھوڑی دیر دبا کے رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بھی رک جاتا ہے اور اس پر سے جو ہے وہ پانی کا ہاتھ پھیر سکتے ہیں، تو پہلے وہ کرنا ہے۔ لیکن بالکل ہی نہیں رکتا ہے وہ سر، ایک تھوڑے سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا ہے، تو پھر اس جگہ پر تیمم سے کام چلایا جائے۔ خلاصہ ہے کہ فس کھلوانے میں اگر ایسا پرابلم آ جاتا ہے کہ خون رکتا ہی نہیں ہے کسی بھی اعضاء وضو میں، یا پھر اتنی شدید رک جاتا ہے لیکن وہاں پر تکلیف دہ اور نقصان دہ ہو رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں انسان تیمم سے اپنا کام کرے گا، گزارا کرے گا، اور تیمم وہاں پر وضوء جبیرہ نہیں کرے گا، تیمم سے کام کرے گا جب خون رک ہی نہیں رہا ہے اور بند ہی نہیں رہا ہو رہا ہے، یا جو ہے نقصان دہ ہو رہا ہے، تو تیمم سے کام چلائے گا۔ صلی اللہ